آداب بچوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے کسی نہ کسی امتحان کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آج کل آپ سے تنقید کے متعلق بات کر رہے ہیں، تو آج ہم آپ سے تحقیق کے متعلق بات کریں گے۔ تحقیق جو ہے یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تنقید جو ہے، تنقید بھی عربی زبان کا لفظ تھا، جو کہ کس سے نکلا تھا؟ نقد سے نکلا تھا۔ اور تحقیق جو ہے وہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ کس سے؟ تفعیل سے مصدر ہے۔ اس کے جو اصل حرف ہیں وہ کون سے ہیں؟ ہے قاف قاف، یعنی کہ یہ اور تے جو ہے وہ اس کے اصل حرف نہیں ہیں، یہ تین جو ہیں یہ اس کے اصل حرف ہیں۔ اس کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہے سچ کو ثابت کرنا، سچ کو ثابت کرنا، حق کو تلاش کرنا اور صحیح بات کی کھوج لگانا۔ تنقید کے بھی کچھ اسی طرح کے معنی ہوتے ہیں، اس سے ملتے جلتے ہم نے دیکھا تھا۔ کیا کیا ہیں اس کے تحقیق کے معنی؟ سچ کو ثابت کرنا، تلاش کرنا، کھوج کرنا یا ریسرچ کرنا بھی آپ سرچ کرنا کہہ سکتے ہیں۔ اس میں ڈاکٹر سید عبداللہ کے نزدیک انہوں نے بتایا کہ تحقیق کے لغوی جو معنی ہیں وہ ہے شے کے حقیقت اثبات ہے۔ اصطلاحیہ ایک ایسے طرزی مطالعے کا نام ہے جس میں موجود مواد کے صحیح یا غلط کو بعض مسلمات کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے، یعنی کہ وہی بات کہ اگر یہ کوئی چیز ہے یا کوئی موضوع ہے یا ادب ہے تو اس کو تمام چیزوں کے ساتھ پرکھا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ایک رائے دی جاتی ہے، وہ مطلب جو پرکھنا ہے، اسی پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ تحقیق کہا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر قاضی عبدالودود جو ہیں وہ اپنا نظریہ بتاتے ہیں کہ تحقیق کسی امر کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے۔ تو تحقیق کے جو اصل معنی ہیں وہ پرکھنا، جانچنا، تلاش کرنا، حقیقت اس کی وضاحت کرنا، ان ساری چیزوں کو ہم کہتے ہیں تحقیق۔ اب تحقیق اور تنقید کا کیا رشتہ ہے؟ کیونکہ تحقیق اور تنقید ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوئی ہیں، تو اس لیے تحقیق اور تنقید کا گہرا رشتہ ہے، ایسا مانا جاتا ہے۔ تحقیق اور تنقید دونوں اختصار تخلیق پر ہوتی ہیں۔ ان کا جو اختصار ہوتا ہے وہ کس پر ہوتا ہے؟ تخلیق پر ہوتا ہے۔ اکثر آباد کی یہ رائے ہے کہ تحقیق اور تنقید ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ لازم ہیں۔ ارنولڈ کے نزدیک پہلے تحقیق ہے اور اس کے بعد میں تنقید ہے۔ سب کا الگ الگ نظریہ ہے۔ کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ تحقیق اور تنقید دونوں، جو کئی نقاد ہیں ان کا یہ بھی ماننا رہا ہے کہ تحقیق اور تنقید دونوں الگ الگ ہیں، دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ لیکن زیادہ تر نقادین کا یہ نظریہ ہے، یہ ماننا ہے کہ تحقیق اور تنقید کا گہرا رشتہ ہے، یا تو پہلے تنقید ہے یا پھر پہلے تحقیق ہے۔ تحقیق اور تنقید میں مماثلت، دونوں کا تعلق ادبی دنیا سے ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ دونوں کی منزل حقائق کی تلاش، یعنی کہ حق کی تلاش کرنا، یعنی حق سے یہاں پر مطلب ہے کہ سچائی کا پتہ لگانا، سچ کی وضاحت کرنا کہ یہ جو ادب ہے یا یہ جو چیز لکھی گئی ہے یہ واقعی سچ ہے کیا۔ دونوں میں تعبیر، تعویل، تشریح اور جانچ پڑتال سے کام لیا جاتا ہے، دونوں میں جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ اب اس میں کچھ اختلافات بھی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ کئی ادبین کا یہ ماننا، نقاد کا یہ ماننا تھا کہ ان دونوں میں کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تنقید ادب میں ذوق کو بہتر کرتی ہے اور تحقیق ایسا نہیں کرتی ہے۔ تحقیق کا موضوع ہے پوشیدہ ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کو آشکار کرنا، اور تنقید کا موضوع ہے منکشف ادب ہے۔ تحقیق کے اصول اور طریقہ کار، اب یہاں پر آپ کو تحقیق کے اصول بتائے جا رہے ہیں، ان میں یہاں پر رشتہ بھی بتا دیا، مماثلت بھی بتا دی، اور جو اس میں اختلافات ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیا۔ محقق کو خطاب سے اعتراض واجب ہے اور استعارہ تشبیہ کے استعمال صرف توضیح کے لیے کرنا چاہیے، آرائش گفتار کی غرض سے نہیں۔ یہ یہاں پر کہہ رہے ہیں جو محقق ہیں کہ تشبیہ اور استعارہ کا استعمال صرف توضیح کے لیے کیا جائے، کسی آرائش کے لیے یا اس کی گفتار کے لیے نہ کیا جائے۔ اسما کے ساتھ صفات، یعنی کہ اسم کے ساتھ صفت بھی اسی وقت لانی چاہیے جب کوئی صفت لکھنے والی کی اصل رائے کو ظاہر کرے، بے وجہ آپ صفت کا بھی استعمال نہ کریں۔ تناقض و تضاد اور صنعت استدلال سے بچنا چاہیے، جبکہ تنقید میں کیا کہا جاتا ہے کہ دلیل ضروری ہے، استدلال ضروری ہے، اور مبالغے کو تحقیق کے لیے سم قاتل سمجھنا چاہیے۔ تحقیق کا متاثرہ نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم الفاظ میں پڑھنے والے پر اپنا مافعول ضمیر ظاہر کرے، مطلب کم سے کم الفاظ میں پڑھنے والے پر کیا کر دے؟ اپنا اثر چھوڑ دے۔ یہ غلط نہ ہوا
لیکن اسلوب بیانی ایسا ہو کہ چشمے کی گنجائش نہ رہے۔ یہ کس کا خیال تھا؟ قاضی عبدالودود کے مطابق۔ ان کا کہنا ہے کہ تحقیق کے چند اصول انہوں نے اور بتائے ہیں۔ پہلے انہوں نے بتایا کہ کسی موضوع پر تحقیق کرنے سے قبل محقق کو اس بات کو یقین بنا لینا چاہیے کہ وہ اس موضوع پر کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے۔ مطلب یہ بالکل ان کا ماننا یہ ہے کہ ہاں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جس کام کو کر رہے ہیں کیا ہم اس کو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ ہمیں خود سے پہلے دیکھ لینا چاہیے۔ وہ موضوع کے ساتھ کسی حد تک انصاف کر سکتا ہے۔ اگر اس کو لگے کہ وہ اس موضوع پر کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو اس کام کو وہ نہیں کرے، اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پھر وہ تحقیق نہیں ہوگی۔ دوسرا اصول انہوں نے یہ بتایا کہ ایک محقق کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مبالغہ آرائی سے بچے، یعنی کہ آپ جو تحقیق کر رہے ہیں اس کو آپ حقیقت بتائیں، اس کی سچائی کو بتائیں، بے وجہ چیزوں کو بڑھا چڑھا کر اس میں اضافہ نہ کریں۔ سچ اور حق بات کو لکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، وہ بات اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، بھلے ہی کوئی بات آپ کے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو اس میں سچ ہی لکھنا ہے۔ تیسرا اصول انہوں نے یہ بتایا کہ زیر نظر موضوع کے مختلف اجزاء ہو سکتے ہیں، ان میں کچھ بہت اہم ہو سکتے ہیں اور کچھ غیر اہم۔ محقق کے لیے ضروری ہے کہ وہ سارے اجزاء پر نظر ڈالے، جیسے کہ 5 اجزاء ہیں تحقیق کے یا 10 اجزاء ہیں، جتنے بھی اجزاء ہیں، اگر آپ کسی موضوع پر تحقیق کر رہے ہو، کسی بھی موضوع پر نظر ڈال رہے ہو تو آپ کو اس کے جتنے بھی اجزاء ہیں سب کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ سے ایک بھی رہ جاتا ہے تو وہ تحقیق نہیں کہلائے گی یا پھر وہ مکمل نہیں ہوگی۔ اور ایک خط امتیاز قائم کرے کہ دونوں پر مناسب توجہ صرف کرے، یعنی کہ دونوں پر خاص توجہ دے۔ اگر دو وہ ہیں تو 2، 3 اجزاء ہیں تو 3، یا جتنے بھی اجزاء اس میں دیے جاتے ہیں اتنے اجزاء پر نظر ثانی کرنا ضروری ہے۔ یہ کس نے؟ قاضی عبدالودود کے خیال ہے۔ چوتھا اصول انہوں نے یہ بتایا کہ محقق کو چاہیے کہ وہ اپنی بات آسان، غیر مبہم، غیر رنگین انداز میں کہے، سے پرہیز کرے، خطابانہ اور مقررانہ لہجہ اختیار نہ کرے۔ مطلب کہ تحقیق جو ہو، اس کا جو مواد ہو، جو موضوع ہو، وہ سادہ الفاظ میں کیا ہو؟ بیان ہو۔ پانچویں بات یہ کہہ رہے ہیں، کتاب مختلف بار شائع ہو چکی ہے۔ کوئی بھی کتاب اگر کئی بار شائع ہو چکی ہے جس پر وہ تحقیق کر رہے ہیں اور ان کی عبارت میں قدرت اختلاف موجود ہو تو اسی صورت میں محقق کو آخری ایڈیشن پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس شرط کے ساتھ کہ اس کتاب کے مصنف نے کتاب میں اصلاح کی ہوگی۔ مطلب ایک بار کوئی غلطی ہوئی، 2 بار ہوئی، 3 بار ہوئی، 4 بار ہوئی، 5ویں بار جو لاسٹ ایڈیشن ہے اس پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ یہ جو غلطیاں یہاں پر ہوتی چلی آئی ہیں وہ اب یہاں نہیں ہوئی ہوں گی، اس میں اصلاح کی گئی ہوگی۔ یہ انہوں نے تحقیق کے متعلق 5 اصول بتائے ہیں۔ اس کے بعد ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ ایک محقق کو سب سے پہلے موضوع کا انتخاب سوجھ بوجھ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ آپ جس پر تحقیق کرنے جا رہے ہیں اس میں پہلے آپ سوجھ بوجھ کر لیں کہ آپ جس ٹاپک پر وہ کر رہے ہیں، جس موضوع پر تنقید کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس کے بعد دوسرا عمل ہے کہ محقق کو موجوزہ خاکہ تیار کرنا چاہیے، موزہ خاکہ تیار کرنا ہے۔ آپ جس پر بھی تحقیق کرنے جا رہے ہیں پہلے ایک اس کا خاکہ تیار کر لیں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا مواد کو جمع کرنا ہے، اس کے لیے وہ مخطوطات، رسائل، انٹرنیٹ، ویڈیوز، کتب وغیرہ جس کی بھی مدد لینی پڑے وہ لے لیں۔ مواد کا مطالعہ کرنا اور اہم نوٹ لینا، جس موضوع پر تحقیق کی جا رہی ہے مطلب یہ ہے کہ اس کی تمام معلومات رکھنا۔ مواد کو اچھی طرح پڑھنے کے بعد ضروری اور غیر ضروری کو الگ کرنا۔ اب یہاں پر ہم جو تمام محققین ہیں ان کے جو خیال ہیں اور ان کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہاں بات کریں گے معین الدین قادری زور۔ ان کی پیدائش 25 دسمبر 1905 کو کہاں ہوئی تھی؟ حیدرآباد میں ہوئی تھی، محلہ شاہ گنج، اور ان کی وفات 1962 میں کشمیر میں ہوئی۔ 1927 میں یہ کہاں گئے تھے؟ لندن، اور وہاں سے اردو کا آغاز و ارتقاء انہوں نے کیا تھا، وہیں سے انہوں نے PhD کی ڈگری بھی حاصل کی تھی۔ کس نے؟ معین الدین قادری زور نے۔ پھر 1930 میں یہ مزید تعلیم کے لیے پیرس گئے، پہلے لندن اس کے بعد پیرس، ٹھیک ہے۔ پھر 1931 میں یہ واپس حیدرآباد آ گئے، کیونکہ یہ حیدرآباد کے ہی تھے، حیدرآباد میں ہی ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ اب یہاں پر تعلیم ہو گئی، ملازمت انہوں نے جامعہ عثمانیہ اور کشمیر یونیورسٹیز میں کیا کی ہے؟ ملازمت کی ہے۔ یہ بانی تھے ادارۂ
ادبیات اردو 15 جنوری 1931 کو یہ اس کے بانی مقرر ہوئے تھے۔ ماہنامہ سبرس 1938 انہوں نے جاری کیا تھا۔ سبرس کیا ہے؟ سبرس ایک داستان بھی ہے ملحہ وجہی کی۔ ان کی کچھ تصنیفیں ہیں۔ ہندوستانی لسانیات جو کب 1960 میں لکھی گئی، یہ کتاب 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے۔ ہندوستانی لسانیات کس کی ہے؟ یہ معین الدین قادری زور کی۔ ہندوستانی صوتیات اردو شے پارے، اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں نثر اور دوسرے حصے میں کیا ہے؟ نظم ہے۔ تیسری تصنیف ہے عہد عثمانی، اس میں انہوں نے اردو کی ترقی، داستان ادب کے بارے میں بات کی ہے۔ پھر ہے روح تنقید، یہ 1927 میں آئی تھی۔ پھر ہے روح غالب، یہ 1931 میں آئی تھی، 1931 میں۔ انہوں نے 3 شاعر میر تقی میر، میر انیس اور ہولڈیز جب ان پہ بھی کیا لکھی؟ تصنیف لکھی ہے۔ اس کے بعد جواہر سخن، ادبی تاثرات، ادبی تحریریں، گولکنڈہ کے ہیرے، سیر گولکنڈہ، یہ انہوں نے ان کی تصنیف ہے۔ ڈاکٹر زور کی سائنٹیفک نقاد میں جگہ دی جاتی ہے۔ ان کا شمار جو سائنٹیفک نقاد ہیں ان میں کیا جاتا ہے۔ ہم نے دبستان تنقید پڑھا تھا نا، اس میں دیکھا تھا، تو سائنٹیفک تنقید میں ان کو بھی جگہ دی گئی ہے۔ اب یہاں ہم بات کریں گے کس کے متعلق؟ قاضی عبدالودود۔ ان کی پیدائش 1896 کو کہاں ہوئی تھی؟ بہار میں ہوئی تھی، اور ان کی وفات 1984 میں کہاں ہوئی تھی؟ پٹنہ میں۔ ان کے والد جو تھے قاضی عبدالوحید تھے، اور والدہ بی بی درگاہ ہند۔ ان کا جو میعاد تھا 1936 کو پہلا شمار جاری کیا تھا انہوں نے، اسے صرف 5 شمارے ہی نکلتے تھے۔ ارستان، اس کتاب، یہ جو ان کی تصنیف ہے، اس کتاب میں قاضی صاحب نے 3 کتابوں پر تبصرہ کیا تھا، یعنی کہ تحقیق کی ہے، یعنی مسعود حسین کی مرتب کردہ دیوان فائز مرقع شعر، خواجہ احمد فاروقی کی کتاب میر تقی میر حیات اور شاعری، ان تینوں پر انہوں نے تبصرہ کیا ہے۔ کس پر؟ ارستان میں۔ اس کے بعد ہے اشترا سوزن، یہ 1984 میں آئی، 94 میں۔ اس کتاب میں 2 کتابوں کا تبصرہ شامل ہے، ایک عمدہ تذکرہ، سرور شادی کی کہانی، شاد کی زبانی، ان 2 کتابوں پر انہوں نے تبصرہ کیا ہے۔ پھر ہے صحت متن، یہ ان کا کیا ہے؟ مشہور مضمون ہے۔ اس کے بعد کچھ مطبوعات بھی ہیں، غالب کی بحیثیت محقق، کلام شاد، شعر کے تذکرے، تبصرے، تعیین زمانہ، دیوان رضا عظیم آبادی، عبدالحق بحیثیت محقق، دیوان رضا، فہرنگ آصفیہ پر تبصرہ، تحقیقات ودود، درد سودا، سفر آشوبز خلق، معاشرہ غالب، دیوان نعیم، قطعات جلدات، تذکرہ شعراء، دیوان جوش، زبان شناسی، کارساں تتاسی، دیوان نوازش، آوارہ گردہ اشعار، جہان غالب، تذکرہ مسرت افزا، یہ ان کی ساری کیا ہیں؟ تصنیفیں، اور یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب۔ پھر انہوں نے کچھ اقوال دیے ہیں، کس کے لیے؟ تحقیق کے لیے۔ انہوں نے کہا ہے بقول قاضی عبدالودود کہ کسی امر کو اس کی اصلیت شکل میں دیکھنے کو ہی کیا کہا جاتا ہے؟ تحقیق کہا جاتا ہے۔ یہ اب ہم دیکھیں گے مولوی عبدالحق کا نظریہ تحقیق کے متعلق کیا ہے، کیونکہ یہ بھی محققین میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش 1870 میں ہاپوڑ میں ہوئی تھی، اور ان کی وفات 16 اگست 1961 کو کراچی یعنی کہ پاکستان میں ہوئی۔ ان کے والد علی حسن تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم جو ہے ہاپوڑ سے ہی حاصل کی، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے انہوں نے BA پاس کیا۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ کہاں چلے گئے؟ پنجاب اور حیدرآباد میں مختلف انہوں نے ملازمت یا نوکریاں کی۔ پھر یہ عثمانیہ کالج اورنگ آباد کے پرنسپل رہے۔ انہوں نے ملازمت کہاں کی تھی؟ عثمانیہ کالج میں۔ حیدرآباد میں انجمن ترقی اردو کی بنیاد رکھی، اور تاعمر اسی کے سیکریٹری بن کر رہے۔ کہاں؟ حیدرآباد میں انجمن ترقی کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی۔ الہ آباد یونیورسٹی سے مولوی عبدالحق کو LLD اعزازی ڈگری عطا ہوئی تھی۔ مولوی عبدالحق کو ان کو عربی اور فارسی زبان پر عبور حاصل تھا۔ انہوں نے دارالترجمہ کے پہلے یہ کیا تھے؟ ناظم تھے۔ یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے کہ یہ دارالترجمہ عثمانیہ جو تھے اس کے پہلے ناظم رہے تھے، اور یہ تقسیم ہند کے بعد کراچی چلے گئے، اور آخری عمر تک یہ وہیں رہے، اور پھر وہیں انہوں نے
وفات پائی۔ 1930 میں مولوی عبدالحق جامعہ عثمانیہ میں اردو کے پروفیسر مقرر ہوئے اور 1941 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے مولوی عبدالحق ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری انہوں نے لی۔ مولوی صاحب کی تنقید میں تحقیق کا رنگ جھلکتا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ کلیم الدین احمد نے۔ ان کی تنقید میں تحقیق دکھائی دیتی ہے۔ انہوں نے چند جملوں میں کلام میر پراسی چچی تتلی رائے دی ہے کہ تنقید کا حق ادا ہو گیا ہے۔ تنقید پر صرف وہی شخص لکھ سکتا ہے اور دوسروں کو ہدایت کر سکتا ہے جس کا تجزیہ وسیع، مطالعہ گہرا اور نظر دوربین ہو، جو صرف ذوق صبح نہ رکھتا ہو بلکہ دنیائے ادب کا شناور ہو، جس نے ایک مدت کے مطالعے اور غور و فکر کے بعد ان امور کے متعلق رائے قائم کی ہے اور وہ اس رائے کو بیان کرنے کی قدرت رکھتا ہو اور دوسروں کے دل نشین کر سکتا ہو۔ یہ مولوی عبدالحق کا کیا ہے؟ قول تحقیق کے متعلق۔ ان کی کچھ تصانیف و تصنیفیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قواعد اردو ہے، شبنستان شعرا ہے، دریائے لطافت ہے، یہ سب انہوں نے مرتب کیے ہیں۔ ذکر میر ہے، تذکرۂ ریختہ گوئی، انتخاب میر، تذکرۂ ہندی، مسدس حالی، یہ مقدمہ تنقید کی ہے انہوں نے اس پر۔ غل عجائب، دیوان اثر، مخزن شعرا، کتب مشتری، اس سب پر انہوں نے اس کو مرتب کیا ہے، تحقیق کی ہے۔ مرہٹی زبان پر فارسی کا اثر، مرحوم دلی کالج، سر سید احمد خاں، حالات افکار، نصرتی خطاب، اردو کی نشو و نما میں صوفیہ کرام کا حصہ، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ تو یہ تصنیف تھی کس کی؟ مولوی عبدالحق کی اور ان کے خیالات ہیں۔ اب یہاں ہم بات کریں امتیاز علی عرشی۔ ان کو کس کا ماہر مانا جاتا ہے؟ آپ لوگ جب یہ ویڈیو دیکھیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ان کی ولادت 8 دسمبر 1904 کو رامپور میں ہوئی تھی اور ان کی وفات 25 فروری 1981 کو رامپور میں ہی ہوئی۔ انہوں نے ملازمت کی ناظم رضائے لائبریری میں۔ یہ امپورٹنٹ ہے، یہ کئی بار پوچھا بھی گیا ہے کہ یہ لائبریری کہاں ہے؟ یہ رامپور میں ہے اور انہوں نے یہاں پر ملازمت کی ہے۔ اب ان کی تصنیف نگارشات۔ مکاتب غالب 1937 میں عیسوی میں انہوں نے لکھی۔ اس میں وہ خطوط شامل ہے جو غالب نے نواب یوسف علی خاں ناظم اور نواب قلب علی خاں کو لکھے تھے، اس میں ان کے خط شامل ہیں۔ نظام نامہ، ترجمہ، مجالس رنگین، انتخاب غالب، غالب کے اردو فارسی کلام کا انتخاب جو غالب نے نواب قلب خاں کو لکھے تھے وہ انہوں نے لکھے ہیں۔ تو آپ اس سے ہی سمجھ گئے ہوں گے، یہ جو ہیں امتیاز علی عرشی، ان کو غالب کا ماہر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے غالب پر بہت کچھ لکھا ہے۔ مدارات شاہی، سلگ گوہر، مہارات بیگمات، دیوان غالب، اس میں غالب کا سارا کلام تاریخی اعتبار سے انہوں نے مرتب کیا تھا۔ دستور فصاحت، بیرنگ غالب، اس میں بھی غالب کو ہمیشہ لغت سے دلچسپی رہی ہے۔ اس طرح بہت سے الفاظ پر غالب کی بحث ملتی ہے اور عرشی نے وہ ساری معلومات اس میں جمع کی ہے۔ کیونکہ ان کو غالب کا ماہر کہا جاتا ہے، انہوں نے غالب پر بہت کچھ کام کیا تھا۔ کہانی رانی کیتکی کی مرتب کردہ، واقعہ عالم شاہی، تاریخ محمدی، تاریخ اکبری، اردو اور افعال، یہ ان کی کیا ہے؟ کچھ تصنیفیں ہیں۔ کس کی؟ امتیاز علی خاں عرشی کی۔ اب ہم یہ بات کریں گے کس کے متعلق؟ رشید حسن خان، یہ بھی محقق ہے۔ ان کی پیدائش ولادت 25 دسمبر 1925 کو شاہجہاں پور میں ہوئی تھی اور ان کی وفات 26 فروری 2006 میں ہوئی۔ نفیس بیگم ان کی وہ تھیں۔ ان کے والد کا نام امیر حسن خان تھا، یہ سب انسپیکٹر تھے، اور ان کے دادا علی حسن خان یہ فوج میں ملازم تھے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جن کے مطلب گھر میں، فیملی میں کوئی فوج میں ہوتا ہے، جن کے دادا پردادا، ان کے نام کے آگے کیا لگ جاتا ہے؟ مرزا لگ جاتا ہے، مطلب کنٹینیو اگر کوئی ہوتا ہے تو مسلسل۔ ان کی کچھ تصنیفیں ہیں، وہ یہ ہیں: انتخاب نذیر اکبر آبادی، انتخاب ناسخ، انشائی غالب، تلاش و تعبیر، فسانہ عجائب، مثنویات شوق، انتخابی شبلی، زبان و قواعد، انتخاب کلام ناسخ، باغ و بہار کا انہوں نے تدوین کیا تھا۔
عبارت کیسے لکھیں، مثنوی سیر البیان، اسے بھی مثنوی گلزار نسیم یا دیا نسیم کی ہے، اس کو بھی انہوں نے تدوین کیا۔ اور یہ جتنی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی وہ ہیں تصنیف۔ اب انہوں نے بھی کچھ اصول بتائے ہیں، اصول ہیں ان کے تحقیق کے متعلق اور نظریات بھی۔ انہوں نے کہا کہ حقائق کی باز یافتہ تحقیق کا مقصد ہے، تعبیرات پر حقائق کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ ادبی تحقیق میں کسی امر کو وجود و بطور واقعہ صحیح صورت میں مستعین ہوگا جب اصول تحقیق کے مطابق اس کے متعلق معلومات ہو جائیں گی۔ تحقیق ایک مسلسل کیا ہے، انہوں نے بتایا عمل ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ تحقیق میں دعوے سند کے بغیر قابل قبول نہیں ہوتے، اور سند کے لیے ضروری ہے کہ وہ قابل اعتماد ہو، اس پہ یقین کیا جا سکے۔ راوی کی شخصیت بہت اہمیت رکھتی ہے اس میں۔ تعبیرات کو واقعات نہیں کہا جا سکتا۔ اردو میں تحقیق کام کرنے والوں کو جن ماخذ سے استفادہ کرنا پڑتا ہے ان میں بشرط فارسی میں ہیں۔ یہ فارسی بتا رہے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں دیکھنا پڑتی ہیں وہ کس میں ہوتی ہیں، فارسی میں۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ تدوین دراصل تحقیق سے آگے کی منزل ہے۔ تحقیق اور تدوین کے نقطہ نظر سے ہمیشہ متن مصنف کی مالکیت رہی ہے۔ ناسک اور سرور دونوں اپنے اصالیہ بیان کے واسطے سے لکھنؤ کے نمائندہ افراد ہیں۔ ایک کی شاعری لکھنؤ کی نئی شاعری ہے، روایت کا نقطہ آغاز پر مبنی ہے، اور دوسرے کی کیا ہے، نثر۔ ناسک اور سرور یہ ان دونوں کی بات کرتے ہیں۔ ناسک کو اس کا لکھنؤ، دبستان لکھنؤ کا کیا کہا جاتا ہے، بانی کہا جاتا ہے نا، اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں ہم بات کریں گے گیان چند جین کی۔ ان کی بھی کافی ساری تصنیف ہے جو کہ بہت ہی مشہور اور معروف ہے۔ ان کی ولادت 19 ستمبر کو 1923 میں ہوئی تھی، ضلع بجنور میں۔ ان کی وفات 21 اگست 2007 کو امریکہ میں ہوئی۔ والد ان کے لال بجال سنگھ تھے۔ 1938 میں یہ مشن ہائی اسکول سے انہوں نے کیا میٹرک پاس کیا تھا۔ 1941 میں انہوں نے FA کیا تھا، اور 1943 میں یہ BA MA الہ آباد یونیورسٹی سے انہوں نے کیا تھا BA، اور 1948 میں انہوں نے اردو کی نثری داستانیں لکھ کر DPhil کی ڈگری حاصل کی تھی۔ 1960 میں انہوں نے آگرہ یونیورسٹی سے اردو مثنوی شمالی ہند میں D.Litt کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے حمیدیہ کالج بھوپال سے بھی یہ مدرس رہے ہیں۔ حمیدیہ کالج یہ بوائز کالج ہے بھوپال میں۔ ان کی تصانیفیں جو بہت ہی مشہور ہیں، گیان چند جین کی اردو کی نثری داستانیں یہ 1954 میں آئی، تحریریں 1964 میں، اردو مثنوی شمالی ہند میں 1969 میں، ابتدائی کلام بے ترتیب ماحصل، تفریح و غالب، تجزیے، لسانی مطالعے، رموز غالب، اردو کا اپنا عروج، کچے بول، حقائق، ذکر و فکر، عام لسانیات، کھوج، تحقیق کا فن، پرکھ اور پہچان، یہ جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ مقدمہ اور تبصرے، ادبی اصناف، اردو ادب کی تاریخ باشتراک سعید جعفر قاضی عبدالودود بحیثیت مرتب متن، یہ ان کی کچھ خاص تصنیفیں ہیں۔ اس کے بعد یہاں دیکھیں گے ہم جمیل جالبی۔ ان کا نام محمد جمیل خان اور جالب دہلوی کی طرف سے انہیں نسبت کرتے ہوئے ملا تھا۔ ان کی پیدائش 12 جون کو 1929 میں کہاں ہوئی تھی، علی گڑھ میں، اور ان کی وفات 18 اپریل کو 2019 میں ہوئی۔ ان کے والد محمد ابراہیم خان تھے اور والدہ اکبری بیگم۔ انہوں نے 1949 میں سندھ یونیورسٹی یعنی کہ پاکستان سے MA کیا تھا، کس زبان میں، انگریزی زبان میں، اور 1950 میں سندھ یونیورسٹی پاکستان سے MA اردو میں کیا، پہلے انگلش میں اور پھر اردو میں کیا۔ یہیں سے LLB بھی انہوں نے کیا اور HDD کی ڈگری بھی انہوں نے حاصل کی۔ جمیل جالبی نے ہندوستان و پاکستان کی مختلف شہروں میں تعلیم حاصل کی ہے۔ انہوں نے علی گڑھ میں بھی ان کی تعلیم ہوئی اور میرٹھ کالج سے یہ 1945 میں انہوں نے انٹر کیا اور 1947 میں BA کیا۔ تقسیم ہند کے بعد یہ کہاں چلے گئے تھے، پاکستان، اور وہیں پر انہوں نے پھر تعلیم حاصل کی۔ 1972 میں سندھ یونیورسٹی سے قدیم اردو ادب پر مقالہ لکھ کر PhD کی ڈگری حاصل کی انہوں نے، اور 1978 میں مثنوی قدم راؤ پدم راؤ D.Litt کی ڈگری حاصل کی۔ جمیل جالبی نے مقالبے کا انہوں نے امتحان بھی دیا، یعنی کہ
سول رولز پاس کرنے کے انکم ٹیکس کے محکمے میں یہ ملازم ہوئے۔ انہوں نے 1983 میں کراچی یونیورسٹی کی وائس چانسلر بھی یہ بنے تھے اور 1990 سے 1987 تک یہ اردو لغت بورڈ کے کراچی کے سربراہ بھی رہے۔ جمیل جالبی کی پہلی تخلیق سکندری اور ڈاکو تھی جو انہوں نے 12 سال کی عمر میں لکھی تھی۔ یہ ان کے متعلق امپورٹنٹ بات ہے۔ جمیل جالبی کی سب سے پہلی شائع ہونے والی کتاب جانورستاں تھی جو جارج آرویل کے ناول کی انہوں نے کیا کیا تھا، ترجمہ کیا تھا۔ ان کی کچھ تنقیدی تصانیفیں: تنقید و تجربہ، ادب اور کلچر، نئی تنقید، معاصر ادب، پاکستانی کلچر، قومی انگریزی لغت، محمد تقی میر، قومی زبان کی جہتی نفاذ اور مسائل۔ تو یہ تحقیق کیا ہے اور ہمارے جو کچھ محققین ہیں ان کے بارے میں آج ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں معلومات فراہم کرائی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے آنے والے امتحان میں اس سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے۔ شکریہ۔